بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں ہیں قومی سیاست کے بارے میں، اور خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان کیا سوچ رہے ہیں، اور اپوزیشن جو تیاری کر رہی ہے، جو دال گلنے کی کوشش کی جا رہی تھی، کیا وہ دال گل گئی ہے یا پھر وزیر اعظم عمران خان نے اس میں رنگ میں بھنگ ڈال دیا ہے. دو تین چیزیں. سب سے پہلے ایک خبر لیں، اور وہ ہے کہ وفاقی وزراء کو سرٹیفکیٹس دیے گئے، تعریفی سرٹیفکیٹ دیے وزیر اعظم عمران خان نے. 8 وزراء کو اور 2 اسپیشل اسسٹنٹس کو، معاونین خصوصی 2 اور 8 وزراء. اب بحث یہ نہیں ہو رہی کہ جن وزراء کو دیے گئے وہ خوش ہیں، بلکہ معاملہ کچھ اور ہو گیا ہے. اور وزراء جو ہیں باقی جن کو نہیں ملے سرٹیفکیٹ، تعریفی سرٹیفکیٹ، اور جن کی کارکردگی پہ وزیر اعظم عمران خان نے ڈسپلیئر شو کیا ہے، وہ بہت ناراض ہیں، اور ان میں سے کچھ نے بولنا بھی شروع کر دیا ہے. نمبر 1 وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، ان کو اگنور کیا گیا، جبکہ اگر خارجہ محاذ پہ دیکھیں تو ان کی بہت زیادہ کامیابیاں ہیں خارجہ امور میں، اور خارجہ پالیسی پاکستان کی بڑی بہترین رہی. پاکستان نے، وزیر اعظم عمران خان نے نہ صرف مختلف ملکوں کے دورے کیے، بلکہ کامیاب خارجہ پالیسی کی وجہ سے ہی OIC کا اجلاس جو ہے وہ پاکستان اسلام آباد ہوا، دوسرا اجلاس ہونے کو ہے. پھر سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں جو ایک بڑی کانفرنس ہوئی، وزیر اعظم عمران خان کا وہاں جانا، پھر چائنا جانا، اب روس جا رہے ہیں، پھر سعودی عرب، ایران، سعودی عرب، UAE، سعودی عرب، ترکی، ان سب میں توازن اور اپنی شرائط پہ اپنی خارجہ پالیسی اور خارجہ تعلقات کا قائم کرنا. اور چین کے ساتھ تو بہت آگے تک معاملات جا چکے ہیں، اور روس کے ساتھ بہت قریب ہو چکے ہیں. پھر افغانستان کا معاملہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے کریڈٹ پر تھیں اور ہیں، لیکن ان کو نہیں دیا گیا. دوسرا نام ہے وزیر اطلاعات نشریات فواد چودھری صاحب کا. نہ صرف ان کو بلکہ وزیر مملکت فرح حبیب صاحب کو بھی نہیں دیا، ڈاکٹر شہباز گل، ان کو بھی نہیں دیا گیا سرٹیفکیٹ، جبکہ وہ بیچارے تینوں حکومت کا، وزیر اعظم عمران خان کا دفاع کرتے کرتے اور مقدمہ لڑتے لڑتے ہلکان ہو چکے ہیں، لیکن ان کو بھی اگنور کیا گیا. وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب کچھ نہیں کیا، جبکہ دیکھا جائے، کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی ہماری سیکورٹی فورسز کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں وہ سب کے سب وزارت دفاع کے ماتحت ہیں، اور وزارت دفاع کو سرٹیفکیٹ دینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ اکنالجمنٹ تھی ہماری سیکورٹی فورسز کی، لیکن پرویز خٹک صاحب کو نہیں ملا. پھر سب سے زیادہ کام جو کیا وہ کیا وزیر قانون فروغ نسیم صاحب نے. آرڈیننس پہ آرڈیننس اور لیجسلیشن، بے شمار بل تیار کیے، قانون سازی ہوئی، اہم ترین قانون سازی ہوئی، ان کو بھی سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا. پھر وزیر اعظم کا ویژن جو ہے وہ ہے جناب کلائمیٹ چینج اور بلین ٹری منصوبہ. پوری دنیا تعریف کر رہی ہے، برطانوی وزیر اعظم تعریف کر رہے ہیں، اور امریکن پریزیڈنٹ نے جو کانفرنس بلائی وہاں پہ ملک امین اسلم جو ہیں وہ گئے اور پاکستان کی نمائندگی کی، پاکستان کی وہاں بھی تعریف کی گئی. پوری دنیا تعریف کر رہا ہے، سعودی عرب، UAE، وہ پاکستان سے مدد لے رہے ہیں، لیکن ملک امین اسلم صاحب کو بھی سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا. اور اس کے بعد اگلا جو ویژن ہے وہ ہے عثمان ڈار صاحب، اور بہت زیادہ کامیابی حاصل کی یوتھ میں، نوجوان میں، کامیاب نوجوان پروگرام، پتہ نہیں کتنے انہوں نے سیمینار کروا دیے، کتنے انہوں نے گرینڈ فنکشن کروائے، ان کو بھی نہیں ملا. عثمان ڈار صاحب اگنور ہو گئے. اور سب سے بڑھ کر فیصل سلطان صاحب، کووڈ پالیسی، کووڈ میں کیے گئے ہمارے انتظامات، پوری دنیا اس کو فالو کر رہی ہے، تعریف کر رہی ہے کہ کووڈ میں پاکستان نمبر 1 رہا، پوری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے، لیکن ڈاکٹر فیصل سلطان کو بھی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا. عامر ڈوگر صاحب اور علی محمد خان، وزارت پارلیمانی امور اور چیف وہب، آج تک ایک بل میں بھی شکست نہیں ہوئی. ایک بل میں بھی، جتنے قانون سازی کے لیے بل پیش کیے گئے سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، سب میں فتح یاب ہوئی پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اتحادی جماعتیں، لیکن نہ علی محمد خان صاحب کے حصے میں کچھ آیا اور نہ ہی عامر ڈوگر صاحب کے حصے میں کچھ آیا. فرح حبیب صاحب کا بتا دیا. شہباز گل صاحب کا. وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب جو کہ IMF کے ساتھ کامیاب مذاکرات کر کے لوٹے اور تمام کرائسس سے نکالا، ان کو بھی کچھ نہیں ملا.
वज़ीर IT फिर इत्तेहादी जमातों को कुछ नहीं मिला। अगली बात यह है इत्तेहादी जमातों का एक वज़ीर भी शामिल नहीं है, और जबकि ये बात साबित शुदा है कि IT के शोबे में हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं और हम अरबों डॉलर कमा रहे हैं और मज़ीद कमाएंगे, और IT का शोबा बिलाशुबा आगे गया, लेकिन उनके वज़ीर को कुछ नहीं मिला, यानी कि अमीनुल हक़ साहब को, MQM के हैं, वज़ीर हाउसिंग और तामीरात, जो कि अगेन वज़ीर आज़म इमरान खान का एक विजन है, बेघर लोगों को घर देना, और ये वही वजारत कर रही है, लेकिन तारिक बशीर चीमा साहब को भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद जी मुनस इलाही साहब, वो भी इग्नोर्ड। तो इस तरीके से ये सवाल, अब ये वज़रा जो हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान पे गुस्से पे नहीं हैं, वो कहते हैं कि यही वजह है कि हम कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के नज़दीक जितने भी लोग हैं वो उनको सही तस्वीर पेश नहीं कर रहे, बल्कि वो खुशामदी लोग हैं, गलत मालूमात देते हैं, जो काम करने वाले हैं उनके बारे में मुतनफ़र करते हैं। और सबसे ज़्यादा तनकीद किस पे हो रही है, क्योंकि अरबाब शहजाद साहब ने ये सारा कुछ किया है और उनके ज़िम्मे लगाया गया था कि कारकर्दगी की बुनियाद पे ज़रा रेटिंग तय करें कि क्या इंडेक्स में कौन सी वजारत का कौन सा नंबर है। तो वजारत इत्तलात व नशरियात ख़ास तौर पर मैं उसका ज़रूर ज़िक्र करूँगा कि वो तो इंफॉर्मेशन सर्विस के तो तमाम के तमाम लोग हर वजारत में उन्हीं के इंफॉर्मेशन सर्विस के होते हैं। फिर हमारे गैर मुल्की सफारत खानों में इंफॉर्मेशन सर्विस के लोग हैं, वो सब कुछ पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, हुकूमत का नैरेटिव, वो आगे लेके बढ़ रहे हैं, लेकिन वजारत इत्तलात व नशरियात को भी किया गया इग्नोर। और उसमें भी जब मैंने मालूम किया तो MD APP उन्होंने, मुबशर बहुत ही होनहार हैं, नौजवान अफसर हैं, उन्होंने अपने तमाम जितने भी टारगेट्स थे वो अचीव किए, रिपोर्ट सबमिट करवाई, रिपोर्ट ओके करार पाई। उसके बाद PIO जो हैं सोहेल अली ख़ान, वो ज़बरदस्त, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब वज़रा जो हैं आहिस्ता आहिस्ता, फवाद चौधरी साहब ने भी गुस्से का इजहार किया है, और अली मोहम्मद ख़ान ने भी ये कहा। अली मोहम्मद ख़ान ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो वज़रा काम नहीं करते उनको अवार्ड से नवाजा गया, और जो काम करते हैं, जो हर वक्त अपनी ड्यूटी अदा करते हैं, उनको इग्नोर किया गया। तो ये एक नई बहस शुरू हो गई है। तो हम भी यही कहते हैं, बार बार यही कहते रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो कि ये सारी काम करते हैं और उनको सही रिपोर्ट नहीं करते। तो आगे बढ़ते हैं कुछ और ख़बरों की तरफ। ये तो एक जायज़ा था जी, आपके सामने पेश कर दिया। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो वज़ीर इस बात पे खुश नहीं है कि जिन लोगों को अवार्ड दिए गए, वो कहते हैं कि नहीं, जो जिनका हक़ था, और इसीलिए वज़रा को बुलाया ही नहीं गया, इनवाइट नहीं किया गया। ये भी एक अगली बात है। और जो वहाँ पे तकरीर की वज़ीर आज़म इमरान खान ने, उससे भी अंदाज़ा हो रहा था। खैर आगे बढ़ते हैं जी, और वो है अब वज़ीर आज़म इमरान खान एक तरफ वो जज़ा और सज़ा का निज़ाम कायम कर रहे हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है कि वज़रा को सर्टिफिकेट दिए गए हैं, अपनी टीम मेंबर्स को। 55 लोग टोटल मौजूद हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना में। एडवाइज़र उसमें शामिल हैं, वज़रा ममलिकत और स्पेशल असिस्टेंट्स। तो 10 लोग टोटल अहल करार पाए। दूसरा वो कहते हैं जब अभी तो स्याही खुश्क नहीं हुई थी, तो तहरीक अदम एतमाद के अंदर से जो एक घोड़ा तैयार किया जा रहा था, उसमें से आने लगी है स्मेल, और अब उसको दफनाने की कोशिश की जा रही है। आपस में इख्तलाफात सामने आ गए हैं, और पता ये चला कि ये जो अपोजिशन ने एक मूव चलाई, उसकी तैयारी बिल्कुल नहीं थी, और बग़ैर तैयारी के ही ये सब कुछ किया गया। मरीम सफदर साहबा ने भांडा फोड़ा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब तो मान ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से उनको मनाया गया और तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाया गया। लेकिन अगली बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि बिल्कुल अभी सिर्फ एक बात पे इत्तफाक हुआ है कि तहरीक अदम एतमाद लानी है, वज़ीर आज़म कौन होगा ये बात की बातें हैं। तो लिहाजा हनूज़ दिल्ली दूरस्त, और ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो ने बहुत ज़्यादा एक बार फिर शरीफ फैमिली पे, मुस्लिम लीग नवाज़ पे बहुत ज़्यादा गोलाबारी की है। और उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने हम पे मुकदमे बनाए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम पे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी साहब पे, इन लोगों पे जिन्होंने मुकदमे बनाए, सज़ा देने की कोशिश की, वो नामुराद हुए, और हम बाइज़्ज़त बरी हुए। और जिन लोगों ने हम पे मुकदमे बनाए वो नाअहल हो चुके हैं, सज़ा याफ्ता हो चुके हैं, और वो मुल्क में भी नहीं हैं। और हम मुल्क में हैं
کسی میں ہمت ہے تو گرفتار کر لو۔ تو بلاول بھٹو نے دوبارہ شروع کر دیا جی فائرنگ شریف فیملی پہ، اور انہوں نے بھی بتا دیا، کیونکہ مریم صفدر صاحبہ کہتی ہیں کہ ابھی تو وزیر اعظم کا کوئی طے نہیں ہوا، تو جب وزیر اعظم کا طے نہیں ہوگا تو پھر تحریک عدم اعتماد کہاں سے آئے گی۔ کاف لیگ انہوں نے کہا ہے، بلکہ زرداری صاحب نے ان کی طرف سے کہا ہے کہ کاف لیگ کو کچھ دینا پڑے گا، چودھری پرویز الہی صاحب کو یا تو وزیر اعلیٰ بنائیں یا پھر مرکز میں ان کو کوئی اہم ترین ذمہ داری دیں۔ اگر پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم نہیں ہے، مسلم لیگ نواز کا نہیں ہے، تو پھر کسی چھوٹی پارٹی کو یہ عہدہ دینا پڑے گا۔ ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ ہمیں کیا ملے گا، ہم اگر 2 وزارتیں چھوڑ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ 2 وزارتیں چھوڑ دو، وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ سے الگ ہو جاؤ، تو ہمیں آپ کیا دیں گے؟ 2 وزارتوں کی جگہ پہ کیا دیں گے؟ 2 وزارتوں کے بدلے میں کیا ہمیں آپ اسپیکر قومی اسمبلی بنا سکتے ہیں؟ کیا ہمیں سینٹ میں کوئی عہدہ دے سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ لہٰذا اس کا بھی جواب ابھی تک نہیں آیا۔ پھر بلوچستان عوامی پارٹی، تو جب اتحادیوں سے بات نہیں بن پا رہی، اب کیا ہوا ہے؟ اب جہانگیر ترین سے رابطوں کی کوشش تیز ہو گئی ہے، اور جے کے ٹی گروپ کا بھی اجلاس ہو گیا ہے، اور جے کے ٹی گروپ جو ہے ترین گروپ، انہوں نے بھی ترین صاحب سے یہی پوچھا ہے کہ ہمیں کیا ملے گا، اگر ہم علم بغاوت بلند کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا۔ تو ابھی تک اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ترین صاحب سوچ بچار کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ان ملاقاتوں کے بعد ہی وہ کوئی رسپونڈ کریں گے، کیونکہ اگر اگلی بات جو ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی کو خاص طور پہ، جب تک ان کو کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوگا وہ اس جانب نہیں آئیں گے۔ اور جو یہ بات کہتے ہیں کہ ابھی صرف عدم اعتماد لانا ہے، وزیر اعظم کا فیصلہ بعد میں، تو اس کی ایک پلاننگ کی ہوئی ہے انہوں نے، اور وہ بھی ڈسٹرسٹ ہے۔ وہ پلاننگ کیا ہے؟ وہ پلاننگ یہ ہوئی ہے کہ جناب صورتحال جیسی بھی ہے، اگر عدم اعتماد لے آئیں، اس کے بعد وزیر اعظم، نئے وزیر اعظم کے نام پہ اتفاق نہیں ہوگا، اور اگر نیا وزیر اعظم نہیں منتخب ہوتا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی چھٹی ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں آئین کیا کہتا ہے؟ آئین یہ کہتا ہے کہ وہ اسمبلی پھر تحلیل ہو جاتی ہے، صدر مملکت اسمبلی کو فارغ کر دیتے ہیں اور نئے انتخابات کا اعلان کر دیتے ہیں، جب کسی بھی شخص کو ایوان میں اکثریت کا اعتماد حاصل نہ رہے۔ تو شریف فیملی اس اینگل پہ سوچ رہی ہے، لہذا بدگمانی ابھی تک موجود ہے۔ شریف فیملی فوری الیکشن چاہتی ہے، تو یہ بدگمانی کیسے ختم ہوگی؟ اس لیے شاید ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں اسی لیے وہ علیل ہو گئے ہیں اور وہ خاموش ہو گئے ہیں اور رابطوں سے نکل گئے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ کوشش، البتہ ایک کوشش کی جا رہی ہے، وہ کوشش یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سے کوئی ایسی غلطی کروائی جائے اور یا ان کو مشتعل کیا جائے اور ان کو غصہ دلایا جائے کہ وہ رد عمل میں آ کے، ریئیکشن میں آ کے اسمبلی توڑ دیں اور کوئی اور ایسا اقدام کر دیں کہ جس سے بالکل ہی موجودہ سسٹم چلنا جو ہے وہ ناقابل برداشت ہو جائے سب کے لیے۔ تو یہ معاملات ابھی چل رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے بھی جواباً انہوں نے بھی ناراض لوگوں کے ساتھ رابطے کیے ہیں اور کچھ اور لوگوں سے بھی رابطے کیے ہیں، لہٰذا وہ بھی اپنی نئی صف بندی کر رہے ہیں۔ تو اپوزیشن کے غبارے سے ہوا کافی حد تک نکل چکی ہے اور انتظار کیا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی تک تو وہ سوچ رہے ہیں کہ اسپیکر کو پہلے ہٹائیں، کہ وزیر اعلیٰ کو ہٹائیں، وزیر اعلیٰ کو ہٹائیں تو اس کے بعد فلاں کو ہٹائیں۔ ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اطلاعات۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔